نیکسٹ ماہ جو ہے نا 11 دسمبر 20 جمادی آخر یعنی اگلا جو مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ابھی 1 مہینہ 8 دن ابھی بچے ہیں، 8 تاریخ ہے نا، 1 مہینہ 8 دن بچے ہیں۔ وہ دن ہمارے لیے اتنا بابرکت والا دن ہے، آج تک کسی نے اس دن پر غور ہی نہیں کیا۔ اس دن میں آنے والی ہستی پتہ ہے کون ہے؟ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ماں آ رہی ہے۔ کون آ رہی ہے؟ میری ماں آ رہی ہے۔ اما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی عورتیں دنیا سے جنت میں جاتی ہے نا، ان تمام جنتی عورتوں کی سردانہ ہے ہماری ماں، جن کی قدموں کی دھول کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا۔ آج ہم تمام لوگ ایسی ماں کو بھولے بیٹھے ہیں جن کا ماننا ہمارے لیے ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس ماں کا ماننا ہمارے لیے ایمان ہے، جس ماں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی بروز محشر میں تمام گناہگار امتیوں کی بخشش فرمائے گا، ہم ایسی ماں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ تمام یہ حضرات اپنے دل میں عہد کریں، اپنے آپ سے ایک قسم لیں، اپنے آپ سے ایک پرومس کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جمادی الاخر کی 20 تاریخ 11 دسمبر کو اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنی گلیوں میں اما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا میلاد کا اعلان کریں گے، اور اس دن کچھ نہ کچھ کر کے ہم فاتحہ خوانی ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی جو ہمیں خوشی ہے نا، اس خوشی کے بعد اگر کوئی افضل خوشی ہے تو وہ خوشی اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے آنے کی خوشی ہے۔ محترم سامعین حضرات، ان دنوں کو مت بھولیں، کیونکہ ہمارے لیے ایمان صرف یہ 75 پاک ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایمان 75 پاک ہے۔ اگر 75 پاک میں سے ہم کسی ایک کو بھی بھولے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ایمان کی کاملیت اگر ہمارے لیے ضروری ہے، ہم پر چلنا ہے، ان کے ہر چیز کو ہمارے نزدیک شرط عین ماننا ہے، اور انہی کے بتائے ہوئے فعل و فعل پر ہم تمام کو اپنی زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے ایمان ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، انشاءاللہ تعالی آنے والی دسمبر کی 11 تاریخ کو تمام حضرات اپنے گلیوں میں، اپنے محلے میں، اپنے دکانوں، اپنے گھروں میں اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نام سے فاتحہ خوانی کریں گے، ان کے میلاد کا چرچا کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ کو ماں زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جس حیثیت بخشی ہے نا، اس حیثیت کے مطابق آپ خوشی منائیں، کیونکہ دیکھیے یہ جتنا بھی رزق ہے نا، یہ بات کو غور سے سنیں، یہ جتنا بھی رزق ہے نا، یہ سارے کا سارا رزق کا ذمہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ایک قطب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ قطب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ قطب جو ہوتا ہے نا، وہ غوث کے انڈر میں ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں 95% آج رزق کی شکایتیں ہیں کہ رزق کی شکایتیں ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس جاب نہیں، میرے پاس کمائی کے لیے ذریعہ نہیں، میرے پاس انویسٹمنٹ کے نہیں ہے، میرے پاس بزنس کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے، میں غریب ہو گیا، میں مفلس ہو گیا، میں تنگ دست ہو گیا، یہ آپ طریقے کی کہتے ہیں۔ مگر اس چیز کو یاد کریں الحمدللہ تعالیٰ، اس چیز کا اگر آپ عہد کریں گے تو قسم پیدا کرنے والے کی آپ کی آخری سانس تلک بھی آپ اور آپ کے اہل و عیال کبھی رزق کے لیے کبھی بھی شکایت نہیں کریں گے۔ محترم سامعین حضرات، دیکھیے رزق کا جو ذمہ ہوتا ہے نا، وہ قطب کے انڈر میں آتا ہے۔ کس کے انڈر میں؟ قطب کے انڈر میں آتا ہے، اور وہ قطب جو ہوتا ہے نا، وہ غوث کے انڈر میں آتا ہے، اور جو غوث ہوتا ہے نا، وہ حضور غوث الاعظم تسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں آتا ہے۔ صرف ہمارے غوث ہی غوث نہیں ہے، ہمارے غوث تو غوثوں کے غوث ہیں۔ ہر دور میں یہ غوث ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر دور میں یہ غوث ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غوث کو حضور غوث الاعظم تسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تمام مخلوقات کا رزق اس کے انڈر میں بھیجتا ہے، اور وہ جتنے بھی قطب ہوتے ہیں نا، ان تمام کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ان کے ذریعے سے ہم تمام کو رزق ملتا ہے۔ اور حضور غوث الاعظم تسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بغداد شریف کی جامع مسجد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، اس کے صحیح دلیل میرے پاس موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے
میں کچھ بناوٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں. محترم سامعین حضرات اور میری پردہ نشین خواتین، دیکھیے اس چیز کو. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن اپنی مسجد غوثیہ میں، جامعہ مسجد میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے لے کر روز ابد تک جتنا کچھ رزق عطا کرے گا، وہ رزق جو ہے نا ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے چکی کے وسیلے سے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اگر رزق کی کبھی تنگی مل جائے تو ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے اس چکی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. قسم پیدا کرنے والے کی آپ کے تمام خاندان والے کھا کھا کر تھک جائیں گے، مگر جو صدقہ چکی فاطمہ سے جو رزق آپ کو ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. محترم سامعین حضرات، ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، مگر جس کے صدقے سے ہمیں کھانا ملا، ہمیں رزق ملا، ہمیں ڈھنگ ملا، ہمیں سوچ سمجھنے کے لیے ہمیں جو طریقہ ملا نا، اس ماں کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے سرکار کے میلاد کے بعد میں اگر کوئی میلاد ہمارے لیے شرط عین پر ہے تو ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا میلاد ہے. لوگ اپنے اماموں کا میلاد منا رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے عالموں کا میلاد منا رہے ہیں. آج سفر کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے کو مقرر کر دیا کہ ہمارے امام کا مہینہ ہے. یہ سب بات میں، یہ سب ہماری دنیاوی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ہمیں جو حاصل ہونے والا ہے نا، وہ صرف اور صرف غلامی پنجتن، غلامی اماں فاطمہ الزہرا، غلامی سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، غلامی مولا امام حسن پاک اور مولا امام حسین پاک کے دفعہ سے ہی ملے گا. تو محترم سامعین حضرات، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بندتن پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا، وہ بزرگان دین حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل اولیاء اعظام کے نقش قدم پر ہم تمام کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ایک اور نیک بن کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.